إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبیٰ مقتدی پیشوا امت مسلمہ رہنما جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا الصلاۃ علی فی فإن صلاتکم معروضۃ علی، لوگو جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، آپ کا پڑھا ہوا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، صبح پڑھے، شام پڑھیں، دن پڑھے، رات پڑھیں، روزانہ پڑھیں، لیکن جمعے والے دن اس کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس دن زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اس عبادت کے لیے قرآن مجید کے اندر ایک منفرد انداز اپنایا ہے۔ عمومی طور پر اللہ لوگوں کو حکم دیتے تو کہہ دیتے ہیں ایمان والو تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کا کام کرو، برائی سے باز آ جاؤ، لیکن یہ ایک ایسا واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے امت کو ترغیب دلانے کے لیے ایسا انداز اپنایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. لوگو، اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. جب اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو. گویا اللہ رب العالمین جب یہ درود بھیج رہے ہیں تو کتنی فضیلت والا عمل ہے. اور ابو العالیہ تابعی صحابہ سے پوچھ کر اس کا مفہوم ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر کیسے درود بھیجتے ہیں. تو انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ رسول اللہ نے سکھایا اللہ اپنے نبی کو درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ آسمانوں پر عظیم فرشتوں کو اپنے پاس جمع کر کے ان کے سامنے اپنے نبی کی خیر اور آپ کی بھلائی کی باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا اپنے نبی پر درود بھیجنا ہے. اور فرشتے اور ہم اس طرح درود پڑھتے ہیں جس طرح نبی کائنات علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. صحیح بخاری کے اندر روایت، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول آقا کائنات کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی، اس آیت مبارکہ میں ہمیں حکم نازل ہوا کہ اپنے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی پیش کرو. سلام کا انداز تو ہمیں معلوم ہے، ہم نماز کے اندر کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، ہم وہاں پر سلام تو بھیجتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل کرتے ہیں. جب صحابی نے پوچھا، میرے نبی نے بتلایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح بخاری کے اندر یہ درود آقا نے بیان فرمایا. اپنی طرف سے بناوٹی، لکی، ہزاری، تاج، دوسرے تیسرے چوتھے چاہے جتنے مرضی آپ منظم کر کے بنا لیں، اللہ کی قسم اسلام کے اندر ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے جس پر نبی کائنات علیہ السلام کی مہر نہ ہو. درود وہ پڑھنا ہے جو میرے آقا نے امت کو سکھایا ہے اور وہ درود ابراہیمی ہے. اس کے علاوہ جو بھی لوگ بناوٹی بنائیں گے دائرہ اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہ ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں، سنت کے مطابق آپ ایک مرتبہ بھی درود بھیجیں گے تو اس کے 40 فائدے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھنے کے 40 فائدے ہیں. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. وَكَتَبَ لَهُ 10 حسنات، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. وَمُحِيَ عَنْهُ 10 سیئات، اور اس شخص کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتے. یہ 40 فائدے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ کی 10 رحمتیں، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات کی بلندیاں. تو انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور قیمتی انعام کیا ہو سکتا؟ عمومی حالات کے اندر ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا، ایک برائی لکھنے والا.
جب انسان نیک عمل کرتا ہے دائیں ہاتھ والا دائیں کندھے والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے، وہ لکھتا ہے، بائیں والا خاموش ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہے فارغ ہے، کیونکہ نیکیاں لکھنی ہیں، اس نے صرف برائیاں لکھنی۔ جب گناہ کرتا ہے تو یہ بائیں والا حرکت میں آتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے، دائیں والا خاموش بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ یہ برائی نہیں لکھتا۔ لیکن قربان جاؤں، درود ایک ایسی چیز ہے جب انسان یہ پڑھنا شروع کرتا ہے دونوں حرکت میں آتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا جا رہا ہے، دوسرا برائیاں مٹاتا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال کا اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے اتنے انعام رکھتے ہیں۔ یہ درود قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ضامن ہے۔ میدان حشر لگے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، انسان اپنے ماں باپ سے جدا ہو جائے گا، وہ بھائی جس کے لیے انسان بڑا کچھ کرتا تھا، قیامت والے دن جب وہ سامنے آئے گا یہ منہ پھیر لے گا، بھائی آج مجھے اپنی پڑی ہے۔ ایسے حالات میں جب حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہو رہا، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، بالترتیب انبیاء کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کریں کہ اللہ ہمارا حساب ہی شروع کروا دے، جہاں پر جس نے جانا ہے جائے، حساب تو شروع ہو۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اس موقع پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ آپ سجدے میں جائیں گے اور لمبا وقت، لمبا عرصہ اللہ کی تعریف کے کلمات کہتے رہیں گے۔ آخر کار اللہ رب العالمین کہیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے تو آپ بس کر دیجئے، آپ جو کہتے جائیں گے رب مانتا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے اللہ قبول فرما لے۔ اور کس کی سفارش ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جو شخص آذان سنے اس کے بعد مجھ پر درود بھیجے اور یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہاں تک جو شخص دعا پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، میرے نبی کے بات ہے جو خوشبوؤں سے معطر ہے، پہاڑوں سے ٹھوس ہے اور پوری کائنات سے زیادہ سچی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص ایسا عمل کرے گا قیامت کے دن میرے پاس آ جائے، میں نبی اس کے لیے سفارش کر کے جنت کا داخلہ لے دوں گا۔ یہ آقا کائنات کی سفارش کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من صلی علی 10 صلوات حین یصبح وحین یمسی، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، دن چڑھا درود بھیجا، رات پڑی درود بھیجا، 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جب تیرے کوئی کام نہیں آئے گا میرے پاس آ جانا، میری سفارش تیرے لیے حلال ہے، میں نبی تیری سفارش کر کے جنت کا داخلہ لے دوں۔ یہ عظیم عمل ہے، آقا کا ساتھ ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، اگر کوئی شخص قیامت والے دن میرا قرب چاہتا ہے، میرا ساتھ چاہتا ہے، میری ہمسائیگی چاہتا ہے، میری مجلس چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرے۔ آج لوگ کسی عہدے دار کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر سیلفیاں لیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، میری یادگار ہے اور میرا یہ منظر ہے۔
لوگ اپنے اپنے ساری یادگار رکھتے ہیں فلاں کے ساتھ تعلق۔ حضرات اگر آپ چاہتے ہیں میرا گھر نبی کے گھر کے ساتھ ہو، میری مجلس نبی کی مجلس ہو، میں آقا کے پاس رہوں، تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو یہ عمل بڑا محبوب لگتا تھا، آقا کا ساتھ مل جائے۔ مشہور و معروف روایت ہے، سردیوں کا موسم تھا، رات کی تاریکی تھی، ایک خادم رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے دروازے پر چوکٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے نبی کو رات کو شاید اگر بیداری ہو، آقا کو کوئی ضرورت پڑے، میں ربیعہ آقا کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لوں، نبی کائنات علیہ السلام کی خدمت کا موقع ملے۔ ایسا ہوا، رات ہوئی، میرے آقا کو قضاء حاجت ہوئی، آقا گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھا صحابی بیٹھا ہے، ربیعہ تو یہاں پہ کیسے لوگ جا کے سوئے ہوئے، تو رات کی تنہائی پہ یہاں میری چوکٹ پہ بیٹھا ہوا؟ آقا میں سوچ رہا تھا بیٹا تو آپ کا کوئی نہیں ہے، آپ کا خادم آپ کی چوکٹ پہ تشریف فرما ہے، اگر آپ کو رات کو کوئی ضرورت پڑے کون آپ کا کام کرے گا؟ آپ کی خدمت کے لیے میں یہاں پر تشریف فرما۔ اللہ کا شکر آپ کو خدمت کا یہ موقع ملا، یہ آپ کو خدمت کی ضرورت پڑی، مجھے موقع ملا، آقا آپ خدمت کے لیے مجھے حکم لگائیے گا۔ نبی کائنات علیہ السلام کہتے ہیں قضاء حاجت کے لیے نکلنا ہے، پانی لے لو، گھر سے باہر نکلے ہیں، میرے آقا نے قضاء حاجت کی، وضو کیا، میرے آقا صحابی کی خدمت سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ تو نے میری خدمت کے لیے رات بسر کی ہے، نبی کے ساتھ کے لیے۔ نبی کائنات علیہ السلام اپنے صحابی سے خوش ہو کر پوچھتے ہیں سل یا ربیعہ، ربیعہ اب تو مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ صحابی کا مطمع نظر کیا تھا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا مجھے چاہیے تو جنت کے اندر آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی ہمسائیگی چاہیے۔ صحابہ کرام تو آپ کا ساتھ چاہتے تھے، تو میرے نبی نے ہمیں بتلا دیا اگر میرا ساتھ چاہتے ہو، میری قربت چاہتے ہو، میری ہمسائیگی چاہتے ہو، میری مجلس محفل چاہتے ہو، تو تم میں سے ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اکثرہم علی صلاۃ، جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرتا تھا۔ حضرت یہ درود ابراہیمی انسان کے لیے دنیا کے تمام گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور غموں کا مداوع بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرأہم، صحابہ میں سے سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، بہترین اور بڑے قاری تھے، جس کا نام ابی بن کعب تھا۔ یہ قاری قرآن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے صحابی ابی کو قرآن سنائیں۔ اندازہ کریں کتنے بڑے وہ قاری ہوں گے۔ میرے آقا نے حضرت ابی کو بلایا، ان کو کہا ابی اللہ نے آسمانوں سے وحی نازل کی ہے، میں تجھے قرآن سنانا چاہتا ہوں، قرآن سنو۔ اسمانی اللہ، ابی حیران ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کیا رب نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا ہاں اے میرے صحابی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ صحابی محبت کے ساتھ ہزاروں قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی عظمت اور شان کو جان کر کہ میں نبی کا صحابی زمین پر ہوں، عرش والا میرا نام لے کر مجھے کہہ رہا۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ قرآن انسان کو بلندیاں دیتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے صحابی کو یہ بشارت سنائی، ان کو قرآن سنایا، اور وہ قاری قرآن اب دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ آقا کائنات کے پاس آئے، اللہ کے نبی جب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر آپ پر درود ہے، پھر اپنے دعا مانگنی۔ آپ مجھے یہ بتلا دیجئے اللہ کی تعریف کے بعد آپ کے اوپر کتنی دیر میں درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا ہو سکے پڑھ لے، تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں اپنی
دعا کا چوتھا حصہ مقرر کر لو. 3 حصے اپنے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے. چوتھا حصہ جتنا بھی وقت ہو اس کا چوتھائی حصہ آپ کے اوپر درود پڑھ دوں تو ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ہاں اس سے زیادہ پڑے گا تیرا اور فائدہ. آپ کا اگر میں 3 حصے کر لوں، ایک حصہ آپ کے درود کے لیے، 2 حصے اپنی دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تیرے لیے اور فائدہ ہے. اچھا اللہ کے نبی، اگر میں 2 حصے آپ پر درود پڑھتا رہوں، صرف ایک حصہ اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے مختص کر دوں، پھر ٹھیک ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، آپ نے فرمایا پھر بھی ٹھیک ہے. اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی، اگر اپنی رب کی تعریف کے بعد ساری دعا کا وقت آپ کے لیے مقرر کر دوں، اپنے لیے الفاظ سے بول کر دعا نہ مانگوں، پھر کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اِذًا تُكْفَىٰ هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ. وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، جو آپ کے سینوں پہ ہے، آپ زبان پہ نہیں لا سکے. مجھ پر درود پڑھتے رہے، ساری دعا کے دورانیہ میں مجھ پر درود پڑھو گے، پھر انعام یہ ہے رب تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا، تیری زندگی کی ساری خواہشیں پوری کر دے گا. اذن تکفا ہمک، سارے غم دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں پریشانیاں ہیں، کاروبار کی، تجارت کی، معاشرتی، معاشی، خاندانی، گھریلو معاملات. آؤ اگر معاشرتی، معاشی، ہر طرح کی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو، اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجو، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. وقت کم ہے، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. صالح المغامسی، صالح المغامسی یہ آج کل مسجد نبوی کے امام ہیں، اور ان کا ایک واقعہ ہے جو اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ مسجد قباء کے امام ہوا کرتے تھے. جو نبی کائنات علیہ السلام مدینہ میں آئے، سب سے پہلے جو مسجد بنائی تھی اس کا نام مسجد قباء تھا. آپ ہر ہفتے وہاں پر جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس وقت وہ وہاں پر امام ہوا کرتے تھے، اور یہ خود آج بھی سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ عربی کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں درود کے حوالے سے. ان کے دل کا بائی پاس ہوا، آپریٹ ہوا، ہاسپٹل میں ہے، آئی سی یو کے اندر منتقل کر دیا گیا. آپریٹ کے بعد اچانک سے پھر طبیعت خراب ہوتی ہے. سارے ڈاکٹر وہاں پر جمع ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے، کیونکہ وہاں پر علماء کا بڑا احترام ہے، بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں. سارے ڈاکٹر وہاں پر اکٹھے ہوئے، حکومتی سطح پر علاج ہو رہا ہے. دیکھا حالت پریشان کن ہے، ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں، دوبارہ فوراً آپریٹ کرنا پڑے گا پھر سے. صالح کہتے ہیں میں نے پوچھا، جب ان کے چہروں کے تاثرات کو دیکھا، پریشانی کا عالم ہے، میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتلایا فوراً دوبارہ آپریٹ کرنا پڑے گا وگرنہ زندگی کو خطرہ. کہتے میں خود پریشان ہو گیا، بڑا پریشان، چہرے کے تاثرات بدل گئے، پریشانی کا عالم ہے. وہ مجھے بتلا کر اپنے آپریٹ روم میں چلے گئے، فوراً آپریٹ کی تیاری کر رہے ہیں. میرے پاس لبنان کی ایک نرس کھڑی تھی، ہے وہ نرس تھی، میں امام تھا لیکن میں بھولا ہوا تھا. اس نے مجھے سبق یاد کرایا. اس نے کہا یا صالح لا تخاف، صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صالح پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اپنے نبی پر درود بھیج، اللہ آسانیاں فرما دیں گے. کہتے میں نے درود پڑھنا شروع کیا. ادھر سے ڈاکٹر جب واپس آئے، ساری کیفیت بدلی ہوئی، طبیعت ٹھیک ہو گئی، سارا نظام ٹھیک ہو گیا، آپریٹ کی ضرورت نہیں. وہ حیران رہ گئے، مجھ سے پوچھنے لگے صالح سچ سچ بتانا تو نے اللہ سے دعا کیا کی؟ کہنے لگے میں نے اپنے نبی پر درود بھیجا ہے. آج جو نبی نے ہمیں روایت بیان کی تھی اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھو، رب تمہارے سارے غموں کو دور کر دے گا. وہ سچائی جہاں پر ثابت ہو رہی ہے، میں نے درود پڑھا، اللہ نے یہ میری مشکل آسان فرما دی.
حضرات میں اپنے آپ کو بھی، آپ بھائیوں کو بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، ہر روز درود پڑھے، صبح و شام پڑھے، لیکن بالخصوص میرے آقا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھے، آپ کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے والے سننے والے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔